الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں، اللہ نے اپنے پیغمبر کے واسطے سے ایک سبق یاد کرایا ہے، ایک پیغام دیا ہے کہ آپ فرما دیجئے کہ میری نماز، میری عبادت، میرا جینا مرنا سب کچھ اللہ کے لیے. یہ ایک سبق ہے اہل ایمان اور اہل اسلام کے لیے کہ مسلمان وہ ہوتا ہے جس کی پوری زندگی عبادت ہوتی. عبادت اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کے حکم کے مطابق اجر و ثواب کی امید اور لالچ میں جب کوئی عمل ہو اسے عبادت کہتے ہیں. اللہ کو راضی کرنے کے لیے شریعت کے مطابق، سنت کے مطابق، اللہ کے حکم کے مطابق اجر و ثواب کی امید میں، اجر و ثواب کی لالچ میں کوئی عمل ہوتا ہے وہ عبادت ہوتا ہے. اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ تو ہے لیکن اللہ کے حکم کے مطابق نہیں، شریعت کے مطابق نہیں ہے تو وہ عبادت نہیں ہے، باقی سب کچھ ہے. عبادت وہ کہلاتی ہے، وہ عمل کہلاتا ہے جس میں اللہ کو راضی کرنے کا سچا جذبہ ہو. بھئی تشریف رکھیں نا، جہاں جگہ مل جائے وہیں تشریف رکھا کریں. کندھوں کو پھلانگ کے آنا یہ اچھی بات نہیں ہوتی. جہاں جس ساتھی کو جگہ ملے وہاں تشریف رکھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سخت ناپسند فرماتے ہیں. جلدی آنے والے جلدی آگے تشریف فرما ہو اور دیر سے آنے والے جہاں موقع ملے وہاں تشریف فرما ہو. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ عبادت اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کے حکم کے مطابق اجر و ثواب کی امید میں کوئی عمل کر لینا عبادت کہلاتا ہے. اللہ کی طرف سے سبق اہل ایمان کو یہ ملا کہ مسلمان کی ساری زندگی عبادت ہوتی. اسلام سے پہلے سب سے آخری مذہب عیسائیت کا تھا. پیغمبروں کی تعلیمات سے وہ دور ہوتے چلے گئے تو ان کے ہاں دین تقسیم ہوتا چلا گیا کہ عبادت اللہ کے لیے، باقی چیزوں میں ہم آزاد ہیں. جس میں نفع سمجھیں گے ہم ویسے کریں گے، چاہے وہ رشتے ناتے ہوں، خوشی غمی ہو، بازار ہو، معاشرت ہو، اقتدار ہو،
عبادت اللہ کے لیے، بقیہ پوری زندگی میں ہم آزاد ہیں۔ پھر آگے بڑھے، کہنے لگے جو اللہ کا حصہ ہے وہ اللہ کو دیں گے، جو قیصر کا حصہ ہے وہ قیصر کو دیں گے۔ بادشاہ کا جو حصہ ہے، جو حکومت کی زندگی ہے، وہ اس کا حق ہے، جیسے وہ کہے گا۔ آگے نکلے، ان کا مذہب سمٹتے چلا گیا اور سمٹتے سمٹتے چرچ تک رہ گیا۔ اب ان کی ساری عیسائیت صرف اتوار کے دن کی رہ گئی، اور اس عبادت کے اندر، اس اتوار کے دن کے اندر بھی ان کا مذہب خرافات کا شکار ہو گیا۔ جو نفس، جو طبیعت نے چاہا ویسے کرنے لگے۔ اہل اسلام کے لیے اللہ کا سبق یہ ہے کہ اسلام اور اسلام کا سچا پیروکار مسلمان، اس کی پوری زندگی عبادت ہے۔ یہ پورا مسلمان ہے اور ہر وقت کا مسلمان ہے، ہر گھڑی میں عبادت گزار ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا آپ فرما دیجیے کہ میری نماز، میری عبادت بس نہیں، میرا جینا مرنا سب کچھ اللہ کی خاطر ہے، پوری زندگی عبادت ہے۔ کوئی حصہ ایسا نہیں جو مسلمان کا عبادت نہ بنتا۔ اللہ کو راضی کرنا، اللہ کے نبی کا طرز اختیار کرنا، کھانا بھی عبادت ہے، حتیٰ کہ قضائے حاجت کے لیے جا رہا ہے وہ بھی عبادت ہے۔ پوری زندگی عبادت، یہ مطلوب ہے اس اہل ایمان سے، یہ مطلوب ہے ایک مسلمان سے کہ پوری زندگی عبادت۔ تمہارے اندر وہ خرافات نہ آئی جو پہلے مذاہب میں آئی کہ وہاں ان کا مذہب تقسیم ہو گیا، کہ عبادت اللہ کی، باقی زندگی میں آزاد۔ ہفتے میں ایک دن عبادت کے لیے، ایک دن اللہ کے گھر کے لیے، باقی دنوں میں آزاد۔ عبادت کا دین ہے، باقی زندگی میں وہ ہر ضابطے سے آزاد۔ یہ عیسائیوں کا وتیرہ ہے، غیروں کی تقسیم ہے۔ مسلمان تو ہر وقت، ہر گھڑی کا مسلمان ہے، وہ جمعے کا نہیں ہے، عید کے دن کا نہیں ہے، کسی خاص تہوار کا نہیں ہے، کسی خاص موقع کا مسلمان نہیں ہے۔ یہ بڑا اہم سبق ہے۔ اور جب لوگ پیغمبروں کی تعلیمات سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں تو ان کے ہاں بھی یہ کمزوریاں آنا شروع ہو جاتی ہیں، اور مسلمانوں میں بھی بہت حد تک یہ کمزوری آ چلی ہے۔ اگر آپ نئی نسل کا حال دیکھیں گے تو انہیں صرف جمعے کا پتہ ہو، اور اب تو ایسے بھی مسلمانوں کی اولاد ہے جس کے ہاں جمعے کا بھی اہتمام ختم ہو گیا، کہنے میں وہ مسلمان ہے، اس لیے کہ اس کی زندگی میں کچھ رسم و رواج تو مسلمانوں کی سی ہیں۔ پیدائش کے موقع پہ کچھ رواج ایسے ہیں جو مسلمانوں کے اس کی زندگی میں نظر آئے، پیغمبر کی تعلیمات سے دوری ہے۔ تو یہ سبق ہے اللہ کی طرف سے کہ اسلام پوری عبادت کا نام ہے، پوری زندگی عبادت ہے۔
کہ کوئی بھی کام کر رہا ہے تو یہ دیکھ لے کہ یہ کیوں کر رہا ہے، اور ہمارے دین نے اس کام کرنے کا طریقہ کیا بتایا ہے، اور اس پر اللہ کیا دیں گے۔ یہ عبادت ہے، تو اس کی زندگی کی ساری عادات بھی عبادت بن جائیں گی، اور اس کی زندگی کی حاجات بھی عبادت بن جائیں گی، اور اس کی زندگی کی ضروریات بھی عبادت بن جائیں گی، عادت بھی عبادت بن جائے گی۔ سونا، جاگنا، یہ میری ضرورت ہے، حاجت ہے، لیکن اگر اس میں جذبہ یہ ہے کہ میرے اللہ راضی ہو جائے، اور اللہ کے نبی کس انداز سے آرام فرما رہے تھے، لباس پہن رہے تھے، کھانا کھا رہے تھے، خوشیاں کر رہے تھے، اللہ اس پر مجھے انعام دے گا۔ عبادت عام طور پہ نکاح ہماری نظروں میں معاشرتی ضرورت سمجھا جاتا ہے، لیکن خوش نصیب لوگ اسے عبادت سمجھتے ہیں اور عبادت کے طرز پہ کرتے ہیں، اور یہ عبادت بھی ایسی غیر معمول ہے کہ بڑی سی بڑی عبادت اس وقت تک عبادت رہتی ہے جب تک آدمی اس میں مشغول ہو۔ سلام پھیرا تو نماز کی عبادت ختم، حج کیا، احرام اتارا تو حج کی عبادت ختم، قرآن کی تلاوت کی، زبان رکی، عبادت ختم۔ بڑی سی بڑی عبادت تب تک عبادت ہے جب تک اس میں مشغول ہے، لیکن سبحان اللہ، یہ ہمارے دین کی ایسی عبادت ہے جب تک نکاح رہے گا اس وقت تک عبادت میں رہے، جب تک نکاح رہے گا اس وقت تک عبادت رہے گی۔ 80 سال ہے، 90 سال ہے، عبادت۔ تصور غلط ہو گیا کہ مسلمانوں کے ہاں اسلام کا تصور خلط ملط ہو گیا، اس کا تصور ناقص ہوتا چلا گیا۔ وہ سمجھ گیا صرف اللہ کے گھر میں آنا، چند عبادات کو کرنے کا نام عبادت ہے، بس یہی اسلام ہے۔ اس لیے وہ بازار میں آزاد، دفتر میں آزاد، خوشیوں میں آزاد، کاروبار میں آزاد، رہن سہن میں آزاد، کھانے پینے پہننے اوڑھنے میں آزاد۔ یہ برائی اس کے ہاں عیسائیت کے ہاں سے آئی ہے، اور بدقسمتی ہے کہ جس ماحول سے اس کی زندگی گزر کے آتی ہے، جس نظام سے ہی ہو کے آتا ہے، جو کچھ پڑھ کے آتا ہے، جس نظام سے ہو کے آتا ہے، جس ماحول سے ہو کے آتا ہے، وہ نظام بدقسمتیوں سے عمومی طور پہ آج مسلمانوں کا نہ رہا۔ تو جب مسلمانوں کی اولادیں آتی اس نظام سے ہیں تو اس کے ہاں بھی مذہب کا تصور انتہائی ناقص ہو جاتا ہے۔ وہی اثرات ہیں جن کا وہ نظام پڑھ کے آتا ہے، جن کے ماحول سے ہو کے آتا ہے، جن کو یہ اپنی زندگی کا آئیڈیل بناتا ہے، جو اس کے ہیروز ہوتے ہیں، اس کے اثرات ہوتے ہیں کہ اسلام کا تصور بہت ہی ناقص ہونے لگتا ہے۔ جب تصور ہی ناقص ہو گیا اور اسلام کے بارے میں علم ہی غلط ہو گیا، نظریہ ہی خلط ملط ہو گیا، تو میرے عزیزو، اسلام سے جس قدر دور ہو جائے اسے احساس نہیں ہوتا کہ میں کچھ غلط بھی کر رہا ہوں، میں کچھ غلط بھی کر رہا، میری زندگی میں کچھ کوتاہیاں بھی ہیں،
یہ احساس ہی ختم ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اس کے ہاں تو اسلام کا تصور جتنا ہے وہ تو اس کے ابا بھی کر رہا ہے، اماں بھی کر رہی، کہ وظائف وہ بھی پڑھ رہی، وظائف یہ بھی پڑھ رہا، نماز یہ بھی پڑھ رہا، روزے یہ بھی رکھ رہے۔ اب یہ تصور تو اسلام کا ہے ہی نہیں نا، کہ اس کا لباس غیر اسلامی ہے، اس کی خوشیاں غیر اسلامی ہیں، اس کا لین دین غیر اسلامی ہے، اس کی تجارت غیر اسلامی ہے، اس کی صنعت کے طور طریقے غیر اسلامی ہیں۔ اب جب اسلام کے بارے میں یہ تصور ہی نہیں ہے تو غلطی کا احساس کہاں ہو؟ غلطی کا احساس کہاں؟ بہت مطمئن۔ اور جب ان کی سزا اللہ کی طرف سے تھپیڑوں کی شکل میں ملتی ہے اور کوئی سمجھا جائے میاں کوئی غلط تو نہیں ہو رہا، تو بہت اطمینان سے کہتے ہیں میں کوئی غلط نہیں کر رہا، میری زندگی میں کوئی غلط نہیں ہو رہا، میں نے کسی کا حق نہیں مارا، کسی کو قتل نہیں کیا۔ یعنی وہ اپنے خیال میں مطمئن ہیں کہ میرے پاس تو 100% اسلام موجود ہے، اب جو کچھ میرے ساتھ ہو رہا ہے کسی کی نظر لگی ہے، اس لیے کہ میرے بزرگی میں شک کوئی نہیں، بس کسی کی نظر لگ گئی ہے، اور کیا ہو سکتا، کوئی غلط تو ہو ہی نہیں رہا، کہیں کوئی کوتاہی تو میری زندگی میں ہے ہی نہیں، بس کسی کی نظر ہی لگی ہے۔ فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا۔ پیغمبر جن سے خطا کوئی نہیں، گناہ کوئی نہیں، کچھ نہیں، جب ان پر کوئی تکلیف آتی تو کہتے ہیں اے اللہ کوئی خطا ہو گئی تو معاف فرما دے۔ پیغمبر ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسراف، اے اللہ غلطی ہو گئی تو معاف فرما دے۔ لیکن جب اسلام کا تصور ہی غلط ہو گیا، محدود ہو گیا، ناقص ہو گیا، اور اس ناقص کو مکمل سمجھ لیا تو غلطی کہاں نظر آئی، توبہ کہاں ہو، کوتاہی کا احساس کہاں ہو۔ جو شخص جمعہ پڑھ رہا یقین جانیے صرف جمعے کی وجہ سے بھی مطمئن، اور جس کا سارا اسلام صرف عبادات تک ہے، نماز روزے تک ہے، وہ بھی مطمئن۔ بلکہ ہمارے معاشرے میں تو جو صرف دوپٹہ کر رہی ہے وہ اسے دیکھ رہی ہے، جس کے جسم پہ لباس ہی نہیں وہ بھی اپنی بزرگی پر مطمئن، وہ بھی مطمئن، اس لیے کہ وہ دیکھ ایسی مخلوق کو رہی ہے جو اس سے بھی گئی گزری ہے، مطمئن۔ اس لیے کہ اسلام کی صحیح تصویر تو کبھی نہ بچوں کو پڑھائی، نہ بچیوں کو سکھائی، نہ خود زندگی سیکھی کہ اللہ کا نبی کون سا اسلام دے کر گئے اور کس اسلام پر اللہ کی مدد اور نصرت کے وعدے ہیں، وہ کون سی زندگی ہے جس پر فلاح کا اعلان ہے، وہ تو کبھی پڑھی نہیں، نہ بچپن سے لے کر نہ 55 تک وہ زندگی پڑھی رہی، سیکھی نہیں۔ وہ جو گھر سے ایک زندگی نظر آئی کہ عید کی نماز، جمعے کی نماز، اور زیادہ بزرگی تو چند نمازیں، باقی معاشرت میں اسلام، بازار میں اسلام، خوشیوں میں اسلام، رہن سہن میں اسلام۔ اللہ مان مولا بھی، اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے۔ اب یقین جانیں آج کے مسلمان کو نماز میں دیکھو تو کچھ اور نظر آتا ہے، اور معاشرت میں دیکھو اور تجارت میں خوشیوں میں لگتا ہی نہیں مسلمان ہے۔ سارے وہ عیسائیوں کے طور طریقے اور ہندوؤں کے رسم و رواج، لگتا ہی نہیں یہ مسلمان۔ یہ کیوں ہوا؟ جیسے عیسائیوں کے ہاں اسلام مذہب کا تصور غلط ہو گیا، ناقص ہو گیا، کہ چرچ میں جانے کا نام
مذہب کی پیروی ہے. چند رسوم پورے کرنے کا نام مذہب کی زندگی ہے. یہ خرافات مسلمانوں کے اندر بھی منتقل ہوئی. اور ہر شخص جس قدر اسلامی تعلیمات سے دور ہوتا چلا جا رہا ہے اور اسلامی زندگی کی بہار سے دور ہوتا چلا جا رہا ہے، اس کے ہاں اسلام کا تصور محدود سے محدود ہوتا چلا جا رہا ہے. مسلمان بھی ہے اور اسلام کی ہر چیز سے آزاد بھی ہے. ہر چیز سے آزاد ہے. اب اپنے بچوں کو بچیوں کو دنیاوی تعلیم ضرور سکھائیے، لیکن میرے عزیزو ان کے مسلمان رہنے کے لیے بھی فکر ہو کہ انہیں کم از کم اسلام کا صحیح تصور تو پتا ہو کہ اسلام ہے کیا. اسلام عقیدے کا نام، اسلام عبادات کا نام، اسلام معاملات کا نام، اسلام آداب کا نام، اسلام حدود کا نام ہے. ایک پوری زندگی ہے. ایوانوں سے لے کر، عدالتوں سے لے کر، بازاروں سے لے کر نجی زندگی کے ہر حصے کے اندر اسلام ہے. یہ کافروں کیا ہے، عیسائیوں کیا ہے کہ حکومت جیسے مرضی کر لو، قیصر حکومت جیسے مرضی کر لے. یہ عیسائیوں کیا ہے، غیروں کیا ہے کہ عبادت اللہ کے لیے، باقی زندگی میں آزاد. یہ عیسائیوں اور غیروں کا طور طریقہ ہے کہ سارے مذہب سمٹ کے ایک دن چرچ میں جانا. مسلمانوں میں اس کا کوئی تصور نہیں تھا. اسلام کا اس تصور سے کوئی تعلق نہیں. اسلام کا سبق کیا ہے؟ قل، اے پیغمبر آپ فرما دیجئے، میری نماز، میری عبادت، میرا جینا مرنا سب کچھ اللہ کی خاطر. جب تک جی رہا ہے اللہ کی عبادت اور بندگی میں جی رہا ہے، اور جب مر رہا ہے تو اس بندگی پر اس کا خاتمہ ہو رہا. یہ مطلوب ہے، یہ مسلمانی ہے. تو میرے عزیزو، اللہ کرے یہ سبق بھی یاد رہے اور ہم اپنے بچوں اور بچیوں کی تربیت اسلام کے صحیح تصور کے ساتھ کرنے والے بن. ورنہ میرے عزیزو اسلام نہیں بھی ہے اور اسلام سے فارغ بھی ہو چکا ہے اور غلط فہمی بھی ہے کہ ہم اسلام پہ عمل کر رہے ہیں. ارتداد بھی ہے، اسلام سے نکل بھی چکا ہے اور خیال یہ بنا ہے کہ اسلام پر ہے. اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے ایک وقت ایسا آئے گا کہ آدمی صبح مسلمان ہوگا، شام کافر ہوگا، اور شام مسلمان ہوگا، صبح اسلام سے فارغ ہو چکا ہوگا، اسے پتہ ہی کوئی نہیں ہوگا. تو اللہ رب العزت ہمیں اسلام کا صحیح علم، صحیح تصور اور صحیح طور پہ اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرما دے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.